بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المقدس کا مہینہ بے شمار عظمتوں، رحمتوں، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی بے شمار عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ 15 رمضان المبارک کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، امام علی مقام، امام حمام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام ابو محمد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کا نام حسن، کنیت ابو محمد، اور آپ کے القابات میں تقی، سید، سبط رسول، سبط اکبر، ریحانۃ الرسول ہے، اور دیگر بھی آپ کے القابات ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بڑے لخت جگر ہیں، اور آپ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت سیدنا امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کی اتنی مشابہت تھی کہ کسی اور کی اتنی مشابہت آقا علیہ السلام سے نہیں تھی، اور صحابہ کرام کی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شدید محبت تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے، عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرزند پیدا ہی نہیں کیا، یعنی اتنا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کی نظر میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تھا۔ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بے شمار کرامات بھی عطا فرما رکھی تھی۔ عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سفر پر تھے، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے، اور احباب آپ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ اس سفر کے دوران ایک خشک کھجور کا درخت آیا، آپ کے ساتھ جو شرکائے سفر تھے انہوں نے خواہش کی کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، اے حضور کے لخت جگر، کاش اس درخت پر کھجوریں لگی ہوتی تو آج ہم کھجوریں کھاتے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے اپنے منہ میں کوئی دعا پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ پاک نے فوراً آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور سوکھے ہوئے کھجور کے درخت پر تر و تازہ کھجوریں لگ گئیں، اور پکی ہوئی کھجوریں لگ گئیں۔ جتنے لوگ تھے وہاں پر انہوں نے کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ ایک بکریاں چرانے والا شخص وہاں پر موجود تھا، اس بندے نے کہا کہ یہ تو جادو کا کرشمہ ہے، یہ تو جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر وہاں پر موجود تھے، آپ فرمانے لگے خبردار اگر تو نے جادو کہا، تمہیں نہیں پتا یہ تو مصطفیٰ کے نواسے ہیں، ان کی رگوں میں خون کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس لیے خدا نے انہیں اتنی برکتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کی ولادت کی بشارتیں موجود تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، آ کر کہنے لگے حضور میں نے بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ حضور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ میرے گھر میں آیا ہے۔ میں تو حیران رہ گئی، حضور اتنا ڈراؤنا خواب؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا اے ام الفضل، اے چچی جان، یہ ڈراؤنا خواب نہیں، یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ حضور وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کو دودھ تم پلاؤ گی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی اور حضرت سیدہ ام فضل کو دودھ پلانے کی سعادت ملی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے روزے قبول فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا صدقہ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔